مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن اعجاز احمد حاضر خدمت ہے، اور اقبال نے کہا تھا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ مزدور، ملازمت پیشہ، گرمی، مشکل کام اور رمضان کیسے نبھایا جائے؟ کیا احتیاطیں ہیں، کیا رخصتیں ہیں، اور کس طرح سے بیہیو کرنا ہے ان لوگوں کو؟ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مزدور ہیں اور جو ملازمت پیشہ ہیں۔ وہ تو لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جنہیں ان حالات میں کوئی زیادہ معاملات، مشکلات، مسائل پیش نہیں آتے۔ تو یہ جو ایک عظیم اکثریت ہے، انہیں رمضان میں کیسے بیہیو کرنا ہے اور رمضان ان کے لیے کیا کچھ لے کر آیا ہے، بڑا اہم موضوع۔ افطار کا وقت، اور اس وقت میں انسان کی جو حسیات ہیں وہ بڑی تیز ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں ہمارے جو دیکھنے سننے والے ہیں، پیغام سے محبت کرنے والے، وہ توجہ سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ ہم سنجیدہ کوشش اور کاوش کرتے ہیں آپ کے لیے، اور لوگ وہ بلاتے ہیں جو سنجیدہ ہیں، جو باوقار ہیں، اور جو بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمارے پرماننٹ پینلسٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد نقوی صاحب، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں، اور ممبر ہیں قرآن بورڈ کے، اور دنیا بھر میں آپ کے جو اصلاحی تبلیغی دورے ہیں وہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہمارے نوجوان دوست، بڑے ہی پیارے پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، آپ دانشور ہیں، اسوہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور آپ کی جو صلاحیت ہے وہ ہے خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، لیڈ کرنا۔ یوں اپنی سطح کے ایک آپ لیڈر بھی ہیں، اور سمجھیے کہ پیشوا ہیں، امام ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، ملازمت پیشہ افراد، مزدور لوگ، رمضان ان کے لیے اپنے دامن میں کیا رکھتا ہے، اور وہ رمضان میں کیا کریں؟ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جی بڑا کام مشکل ہے، ہن کام کریے کہ روزہ رکھیے۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اصل میں آج کے زمانے کا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سوال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سوال ہی نہیں تھا اس وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بسیار خوری کی عادت جو ہم نے زندگی کو کھانے پینے کے لیے عطا ہونے والی ایک نعمت سمجھ کے صرف کھانے پینے کو ترجیح بنا رکھا ہے، تو وہاں جب بھوک آتی ہے اور فاقہ کرنا پڑتا ہے تو ہمیں مزدور کی مزدوری کا بھی خیال آتا ہے، تنخواہ دار کی تنخواہ کا بھی خیال آتا ہے، اور پھر وہ مشقتیں یاد آتی ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگرچہ کام میں تخفیف کے حوالے سے حکم ہے، اگرچہ ہدایات ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ اپنے ملازمین سے کام لیتے ہیں، یا کسی بھی مصیبت زدہ کو، کسی بھی شخص کو آپ مصیبت میں دیکھتے ہیں، اس کی مشقت میں کمی کرنے کا ایک اجر رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک عمومی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت والی دن کی مصیبتیں دور کرے۔ پھر خصوصی طور پر من خفف عن مملوکی ہی رمضان کے حوالے سے ہے، اور اس کے لیے بھی اجر ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اگرچہ موجود ہیں، لیکن یہ سوال اس وقت اٹھتا ہے جب ہم صبح دوپہر شام کھانا کھانے والے ہوں اور ہمارا ایک کھانا مس ہو جائے۔ دیکھیں، کھانے پینے کے لیے انسان اس دنیا میں نہیں آیا، انسان دراصل اللہ کی بندگی کے لیے آیا ہے، اور کھانا ہوتا ہے ضرورت کے تحت اور ضرورت کے وقت۔ عام طور پہ جب عرب کے عرس دور کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اس وقت تو لوگوں کو اتنا کھانا میسر ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی مزدوری کرے یا نہ کرے، تو عام طور پہ صبح و شام ہی کھاتے تھے، اور وہ بھی کھانا کوئی ایک کھجور سے پیٹ بھر رہا ہے، کوئی دو کھجوروں سے پیٹ بھر رہا ہے، اور وہ بھی کئی کئی دن فاقہ آ جاتا تھا اس پر بھی۔
لہٰذا جس کو ہم کھانا کہتے ہیں اور جس کے اندر وقفہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی مصیبت میں پڑ گئے ہیں، تو یہ تصور تو اس دور کے اعتبار سے بالکل ایک بعید از قیاس تصور ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں اصل میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بھوک کے حوالے سے تو یہ کوئی ایسی مشقت نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہاں کھانے کے حوالے سے یہ سوال اٹھے کہ مزدور وہ کیا کرے۔ البتہ مزدور کی مشقت وہ اس دور میں بھی تھی اور آج کے دور میں بھی، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس میں تخفیف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو بھی امپلائر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر تخفیف کرے، لیکن مزدور کو اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اس لیے کہ جو امتحان ہے اور وہ ہر شخص کے جو اس کی باروزی حالات ہیں اور اس کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے فضیلتوں کا اور اجر کا باعث بنتا ہے۔ ویسے میں ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ سے ہم نے سنی بات کو ریلیٹ کرتے ہوئے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اب ظاہر ہے کہ استطاعت اس کے اندر کتنی ہے یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ جو شخص روزے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو شریعت کہے کہ تم لازماً روزہ رکھو۔ ان کے لیے تو پہلے بیمار کے لیے پہلے ہی اجازت ہے، مسافر کے لیے پہلے ہی اجازت ہے کہ وہ نہ رکھے، اس میں سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے ہے اور بیمار کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ تو جب کوئی ایسی کنڈیشن ہو جس میں مجبوری ہے تو اس کو تو شریعت نے پہلے ہی اس کی رعایت کی ہے، لیکن مزدور جو تندرست ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ صبح اور شام وہ کھانا کھا رہا ہے، تو کھانے کی کمی کی وجہ سے اس کے اندر اگر کوئی ڈیفیشنسی محسوس ہوتی ہے تو اس کے کام میں اتنی تخفیف کا حکم دے دیا گیا ہے امپلائر کو کہ وہ اتنی تخفیف کرے۔ لہٰذا اس دین فطرت میں یہ بیلنس تو باقی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے پھر بھی کام کرنا پڑتا ہے تو اس کو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جنگیں بھی یاد کر لینی چاہیے، فتح مکہ بھی یاد کر لینا چاہیے، اس کو غزوہ بدر بھی یاد کر لینا چاہیے کہ یہ رمضان آرام کا مہینہ نہیں ہے، یہ کام کا مہینہ ہے، اور کام بھی اتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یعنی دن رات اس کے اندر جو ہے وہ کام بڑھ جاتا تھا، محنت بڑھ جاتی تھی۔ تو اصل میں یہ محنت کا مہینہ ہے، تو مزدور اگر حلال روزی کے لیے محنت کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کو اجر کو دگنا تگنا نہیں 700 گنا اس سے زیادہ کرنے کا اس کو موقع میسر ہے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، وہ اجر جو ہے وہ پھر یہاں تو ضربیں لگ رہی ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ خواتین بھی ہمارے ہاں ملازمت میں جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کے حوالے سے رمضان میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فی زمانہ ہدایت کے پہلو کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنانے پہ۔ ایک بات جو ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے میں وہیں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی اور چونکہ مرد عورت دونوں کے لیے ایک جیسا حکم ہے، اور جہاں کہیں شریعت نے خواتین کے لیے کوئی الگ حکم نازل فرمایا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی رعایت دی تو وہ الگ ایک بات ہے۔ رمضان کے حوالے سے کوئی ایسی یعنی صرف رعایت دینے کی جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ایک تو مسافر کو رعایت دی ہے اور ایک مریض کو رعایت دی ہے۔ اس کے سوا باقی احکامات سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ جو بات ہو رہی تھی نا اصل میں جو جہاں سے بات شروع ہوئی کہ یہ سوال اس زمانے کا نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ خود رمضان کے معنی دیکھتے ہیں تو یہ وہ پاؤں جلانے والی گرمی والا مہینہ کہا جاتا تھا، یعنی شدید گرمیوں کے دن ہوتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ابتدائی اسلام کو دیکھیں تو صحیح بخاری کی ایک روایت میرے سامنے ہے کہ اس زمانے میں کھانا جو تھا وہ ایک ہی وقت کا تھا۔ ابتدائی اسلام میں یا رمضان کی ابتدا میں ایک وقت کا کھانا ہے، اور وہ صحابی اس رحمت کا سبب بنا ہے جس نے اپنی مشقت کی وجہ سے رات کو آیا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، اور بیوی نے کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں لے کے آتی ہوں، آپ تھوڑی دیر ویٹ کیجیے، انتظار کیجیے۔ اور وہ گئی تو وہ سو گئے، اور جو سو جاتا تھا اس کے لیے کوئی اور جو ہے وہ سحری اور افطار نہیں ہے، پھر اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب یہ اگلے دن جب اس ظاہر ہے ایک دن کا پہلے روزہ تھا، پھر رات گزری، پھر اگلے دن اور شدید گرمی اور کام کاج بھی، یہ آج ہے نا، آپ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ سہولت کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹریولنگ جو سہولیات ہیں وہ آپ کی آسان ہے۔ اور یہ اس زمانے پہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح کی گرمی تھی اور کیا حالات تھے وہاں پہ اور کیا سہولیات تھیں ایک آدمی کے جینے کے لیے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کو کیا میسر تھا، وہاں تو سوال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ وصال کرتے ہیں روزے کا، تو ہم بھی وصال کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ تمہارا مقابلہ نہیں بنتا، اس لیے کہ مجھے تو اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ جو ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے بعض صحابہ کو تھوڑا سبق سکھانے کے لیے وصال شروع کر دیا، اور عید کا دن آ گیا، وگرنہ آپ نے فرمایا میں اور جس کو زیادہ طویل کرتا۔ تو
تو بات یہ ہے کہ اس صحابی کی وجہ سے حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے وہ جو بے ہوش ہو کر گر پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نازل کی گئی کہ اب ہم نے آپ کے لیے آسانی کر دی، اور یہ رات کا کھانا اور اپنی بیویوں کے پاس جانا دونوں آزادیاں یا سہولتیں اس صحابی کی وجہ سے ملیں جس نے مشقت کی وجہ سے اور سحری نہ کرنے کی یعنی وجہ وہ سے ڈاکٹر صاحب جو تخفیف کی بات جی، کر رہے ہیں، تخفیف آ گئی۔ تخفیف وہاں سے شروع ہو گئی۔ وہاں سے شروع ہو گئی۔ اب ٹھیک۔ اسی طرح خواتین کا نسبتاً کام ہے ایک طبقہ جو مزدوروں میں بھی خواتین جو ہیں وہ کام کرتی کھیتوں میں ہیں، ڈاکٹر لیکن صاحب ہمارے زیادہ یہاں تر جو بڑی تعداد ہے خواتین کے کام کرنے کی وہ سہولت والی جگہ ہیں، آسانی والی جگہ ہیں، لیکن ایسا کوئی حکم ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ان کو اس وجہ سے رعایت مل جائے کہ وہ کام کر رہی ہیں۔ ہاں، جو مالک ہے، جو کام لینے والا ہے، وہ اس میں تخفیف کرے، وہ اجر کا باعث ہے ان کے لیے، لیکن براہ راست ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے کہ ان کو الگ کوئی جو ہے وہ تخفیف کی جائے گی یا ان کی ٹائمنگ بدل جائیں گی یا وہ روزے بعد میں رکھ سکتی ہیں، پہلے نہیں، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور اصل میں ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں گزارش یہ ہے کہ مشقت کرنا یہ وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ جو آدمی جو کام کر رہا ہوتا ہے، مثلاً میں استاد ہوں، ڈاکٹر صاحب استاد ہیں، تو عام دنوں میں ہم جب لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں تو شاید ایک لیکچرز کے بعد بھی ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور ہم بعض اوقات لیکچرز کے دوران بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی آدمی جب اپنی روٹین اور معمول کے اندر یہ مشقت برداشت کرتا ہے، رمضان کی مشقت الگ سے ہے، اسی طرح ایک آدمی کام کرنے والا ہے تو وہ سارا دن کھانے پہ تو نہیں بیٹھا رہتا، وہ جو اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہے، جو مشقت اٹھانے والا، اس کے جسم کا حصہ بن چکا ہے۔ بالکل جیسے کوئی بیمار اپنے آپ کو ایک سیٹل کر لیتا، اپنی معمول کے مطابق کر لیتا ہے، اسی طرح مزدور بھی مشقت کر کے اس کے بدن کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، تبھی وہ مشقت کرتا ہے، اور اس طاقت کے ساتھ اس کے لیے اجر و ثواب یقیناً، وہ جو اشارہ فرمایا استاد محترم نے کہ 700 گنا سے بھی زیادہ، کیونکہ 700 گنا تک تو عام روزے دار جائیں گے نا، جو زیادہ مشقت اٹھائے گا وہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اس لیے اس میں خواتین ہوں یا مرد دونوں کے لیے احکام تو ایک جیسے ہیں۔ ٹھیک۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن، اور اس میں سوالات آج ہو رہے ہیں آپ کے حوالے سے، جو مزدوریاں کرنے والے لوگ ہیں، ملازمتیں کرنے والے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے پاس رہنمائی کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے پرماننٹ پینلسٹ، ان سے آپ روز ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور آج ساتھ تشریف لائے ہیں ڈاکٹر مظہر اللہ باجوہ۔ ڈاکٹر صاحب، 24 گھنٹے میں بریک پر جانے سے پہلے عرض کرا تھا، پولیس ہمارے ہاں، سیاچن پر ہماری آرمی، اس طرح کی مشکل جو ڈیوٹیز ہے بہت، چونکہ سوال آتے ہیں یہ ان کے حوالے سے، یا ایک آدمی جو بہت سخت مشقت کا کام کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، گرمیوں کا موسم، تو ان کے لیے وہ پہلی بات آپ نے فرمائی، لیکن یہ جو ملازمتیں ہیں جو نسبتاً ایک تو ہیں جو اے سی میں بیٹھے ہیں، جو ٹھنڈے کمرے میں، یہ وہ، لیکن جو بہت زیادہ پر مشقت کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کوئی فدیہ، کوئی اس طرح کی چیز وہ موجود ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو اس میں سفر انوالو ہے جی، تو سفر والے کے لیے، مسافر کے لیے قرآن نے رعایت دی ہے، جی ٹھیک، لہٰذا اس مشقت میں اگر سفر ہے، جیسے آپ نے سیاچن کی مثال دی، جی جی، کوئی مجاہدین جو ہیں وہ سارے کے سارے یہ جو ہمارے آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں، جی جی، جو بارڈرز کے اوپر ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں اور مسافر کے حکم میں ہوتے ہیں، جی ٹھیک، لہٰذا وہ تو اگر اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ مسافر ہیں، لیکن کوئی شخص اپنے گھر کی اور اپنے اسٹے کی جگہ پر اور حضر میں اگر وہ کسی بھی طرح کا مشقت کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، یہ صرف پولیس مشقت کی ڈپارٹمنٹ بنیاد پر لوگ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب 24 گھنٹے وہ جو ہے پیٹرولنگ پر بھی ہیں، دوسری جگہوں پر بھی جا رہے ہیں، اچھا، ان کے لیے بھی اس میں بھی یہ بات نہیں ہوتی، بالعموم جو ڈیوٹی کی ان کی پلیسز ہوتی ہیں، جی جی، ان میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہی انہوں نے پھرتے رہنا ہے، ٹھیک، اگر وہ انہوں نے گشت بھی کرنا ہے تو وہ ایک آدھ چکر انہیں لگانا ہوتا ہے، جی اور وہ ان کی ڈیوٹی کا عام روٹین میں بھی اس طرح کا حصہ ہوتا ہے جی کہ انہوں نے یعنی کچھ وقت اس طرح سے گزارنا ہوتا ہے اور کچھ وقت انہوں نے آفس میں گزارنا ہوتا ہے۔
اسی طرح خاص طور پر یہ جو مختلف ناکوں پہ کھڑے ہوئے پولیس آفیسرز ہیں یا پولیس کے ملازمین ہیں، ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ان کو کوئی چھت ہوتی ہے اور وہ گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھاگ دوڑ کا بہرحال کوئی کام نہیں ہوتا، انہوں نے کھڑے ہونا ہوتا ہے ایک جگہ۔ ٹریفک وارڈن کہنے کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے روزے کو اللہ کی طرف انابت کا ذریعہ سمجھنا ہے جی اور جس نے اس کو تقوی کا ذریعہ بنانا ہے، اس کے لیے یہ مشقت اجر بن جائے گی، سبحان اللہ، اور جس شخص نے اس کو رعایت لینے کا ذریعہ بنانا ہے اس کے لیے تو پابندی ویسے ہی کوئی نہیں ہے، وہ شریعت کی آڑ لے کے کوئی رعایت لینے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کو جو شریعت نے جہاں جہاں دیکھیں دین فطرت کا دین ہے اور فطری دین ہے، اور طبیعتوں کو اور حالات کو ملحوظ رکھ کے یہ ساری شرائط رکھی گئی ہیں، لہٰذا اگر بیمار اور مسافر کے حکم میں نہیں ہے تو صرف مشقت اس کو فدیے یا روزے کی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں دیتی، مشقت وہ وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ مشقت تو کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کر سکتا ہے، اور کر کس کے لیے رہا ہے؟ روزی کے لیے، تو روزی کے لیے اگر وہ مشقت کر رہا ہے، اور اگر کوئی اس کو ایسی مجبوری ہے کہ وہ اس مشقت کے بغیر، مشقت بھی نہیں ہوتی روزے کے ساتھ اور مشقت کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہے، تو وہ پھر ایک خاص کیفیت ہوگی جس کو اضطراری کیفیت کہتے ہیں۔ اضطرار کا جو اصول ہے شریعت کا وہ ایک جنرلائزڈ پرنسپل ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وہ کسی یہ کوئی بہت ہی ریئر کیسز ہو سکتے ہیں، کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہو کہ جہاں پہ واقعی اضطرار ہے، اور اضطرار کا اصول اپلائی کرنے کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے، اصول جنرلائزڈ ہے، اس کی اپلیکیشن کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مفتی جو ہوتا ہے فتویٰ دینے والا، وہ صرف اضطرار کا فتویٰ دے سکتا ہے کہ اضطرار میں یہ گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن وہ اضطرار کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اضطرار کا فیصلہ جو ہے وہ اس شخص نے خود کرنا ہوتا ہے جس کی کیفیتوں کو یا وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، لہٰذا اصول اضطرار اس وقت اپلائی ہوتا ہے جب اس ایک ناجائز یا حرام راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، یعنی اگر 100 راستے ہیں ان میں سے 99 مسدود ہو جائیں، دیگر تمام راہیں مسدود ہو جائیں اور ایک راستہ کھلا ہو اور وہ ناجائز راستہ ہو، تو تب اصول اضطرار اپلائی کر کے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ کا اصول اپلائی ہوتا ہے، وگرنہ وہ اصول اپلائی نہیں ہوتا۔ اور اس طرح کا جو آپ نے بتائی کوئی بہت ہی کوئی ایسی کنڈیشن مشقت والی ہو جو جس میں اضطرار کا اصول اپلائی ہو سکے، برداشت کا پارا نہیں، اس میں برداشت کی بات بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مزدور مزدوری کرتا ہے، تو مزدوری کر کے اس نے شام کو روٹی روزی کے لیے کمانے ہیں نا، اگر تو اس کے گھر میں لوگ بچے بھوکے مر رہے ہیں اور مشقت بھی ایسی ہے کہ وہ روزے کے ساتھ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اس کو اصول اضطرار کو اپلائی کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں کہ میرے گھر تعمیر ہو رہا تھا، مزدور لگے ہوئے تھے، میں بھی ان کو دیکھتا تھا کہ گرمیوں میں، وہ 2 3 4 سال پرانی بات ہے، تو وہ کام بھی کرتے تھے، اور میں نے جا کے دیکھا کہ کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا، کسی ایک مزدور کا بھی روزہ نہیں تھا، نہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ یہ رمضان ہے، آپ کام سے چھٹی کرو، روزے رکھو اور نمازیں پڑھو 5، میں آپ کو پوری مزدوری دوں گا۔ اللہ اکبر، اچھا، صرف آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور روزے رکھنے۔ ڈاکٹر صاحب وہ نہیں مانے۔ انا للہ و انا، آپ کس مزدور کو رعایت دینے کی بات کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا، روزی کے لیے اور روزے کے لیے مشقت تو پھر چاہیے نا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات اس کا ایک اور انگ ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں دفاتر میں وہ حالات، ماحول سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی سائل جاتا ہے اور وہاں پر اس کو جواب ملتا ہے تو میں نے پتا روزے ہیں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم مشقت، یہ معاملات، ان دنوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا، رمضان کام نہ کرنے کا جواز بن گیا، وہ سائل کیا کرے جو روزے کے ساتھ وہاں پر پہنچا اپنے کام کروانے کے لیے؟ اور اس رویے کو ہم کیا کہیں گے کہ رمضان اور روزے کی وجہ سے لوگوں کے جائز کام اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے نہیں کیے جا رہے؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ یہ تو رویے کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اس بارے میں یہ سوچتا ہے، جیسے بات چل رہی تھی کہ وہ ایک خاص رویہ اختیار کرتا ہے، اور وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی مثال دی ہے، بڑی شاندار مثال، کہ اگر انہوں نے رعایت دی ہے کہ آپ نہ یہ کام کریں، مشقت والا کام ہے، اور میں آپ کو آپ کی پوری مزدوری بھی دیتا ہوں، اور آپ صرف نمازیں پڑھیں اور روزہ رکھیں، اور لوگ وہ تب بھی نہیں مانیں، اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر یہ لوگ جو
کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں کام نہ کرنے کا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے کا یا روزہ نہ رکھنے کا، اور یہی اسی طرح کا رویہ یہ ہے کہ روزہ انہیں کام کرنے سے تو نہیں روکتا، اور وہی لوگ اگر یہ سائل کسی طاقتور طبقے کی طرف سے ہو تو یہ روزے سمیت ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بھی وہ کام کریں گے۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا تھا نا، جو مجھے یاد آ رہا تھا، ہم پنجابی رہتل بیتل کے ہیں کہ من حرامی تے حجتاں ڈھیر، بس اصل بہانے یہ رویہ ہے جی کہ ایک آدمی مثلا بس چلا رہا ہے، میرا بھی ایک ایکسپیرینس ہوا کہ ایک آدمی جو ہے وہ روزے نہیں رکھتا تھا، وہ ہمارے ہی گاؤں سے ہے اور میں اس کو یہ کہتا تھا، وہ ہمارے ہی ساتھیوں میں سے تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ روزے کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ جب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہیں اور بس ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں، اس میں اور کیا ایسی مشقت ہے جو عام دنوں میں جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور ان دنوں میں صرف ایک روزہ ہی رکھنا ہے، صبح شام آپ کھاتے ہیں۔ اور جیسے شروع میں بات ہوئی نا کہ ہم تو رمضان کو بھی کھانے کا ایسا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے 4 گنا زیادہ کھاتے ہیں، اور پھر ہمارا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم روزے سے ہیں، حالانکہ ہم نے اتنا کھایا ہوتا ہے۔ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات خوبصورت، کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد وزن میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ آپ دیکھیں انہی دنوں میں جو پرچیزنگ ہو رہی ہے مختلف سٹور سے، تو آپ دیکھیں گے کمزور سے کمزور آدمی بھی اپنی سکت اور طاقت سے کہیں زیادہ اناج خریدتا ہے اور کہیں زیادہ اس کو استعمال میں لاتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں بس میں عادی ہوں اس بات کا، اور پھر مجھے بھوک لگ جاتی ہے اگر میں روزہ رکھوں تو یہ بہانہ ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر دفتر میں بیٹھا ہوا کوئی بابو ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی آفیسر ہے، اور وہ اس بات پہ بہانہ بنا کے کسی سائل کا کام نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ من لم یدع قول الزور ولا عمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے کہ رمضان کے اس روزے کو جو اس کو اور زیادہ کام کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے تھا، جو اس کے اندر اور للہیت پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ایک ذریعہ تھا، اس میں بجائے اس کے کہ اس کے دل میں نرمی آتی، لوگوں کے اور سائلین کے کام کرنے کی اور جذبہ پیدا ہوتا، اور کمزور اور غریب سائلوں کا کام زیادہ ہمت اور مشقت سے کرتا، یہ بہانہ بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جھوٹ بول کر وہ کون سا روزہ بچا رہا ہے، جبکہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ کو ایسے جھوٹے کی اور جھوٹی بات کہنے والے کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا وہ اب بھی اپنی نفس کا غلام ہے، اس نے روزے کا وہ جو مقصد ہے اور وہ جو اصل اس کا سبق ہے وہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی آدمی اے سی والے دفتر میں بیٹھ کے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم روزے سے ہیں، اور بار بار وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنا وقت رہ گیا ہے۔ تو اصل بات یہ رویہ ہے، جب رمضان آپ کے روٹین کو بدل نہیں آیا کہ آپ کو 15 گھنٹے کا آرام دے دیے جائیں اور آپ سمجھیں کہ یہ اس میں روزہ ہے۔ ایسے بھی ممالک کسی دنیا میں اب بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اب زیادہ آسانی ہو گئی کہ جہاں روزہ 20-22 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے، وہ باقی سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہاں لوگ روزہ نہیں رکھتے؟ اور نہیں رکھنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک رویہ ہے، اور اس رویے کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کیا جائے، لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے نکلے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے والوں نے دن رات جس طرح سے جو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں مثالیں دی کہ روزے رکھ کر جہاد بھی کیا، اور آپ نے ان کے لیے زیادہ اجر کا اعلان بھی کیا کہ روزہ بھی ہے اور جہاد بھی کیا، روزے رکھ کر انہوں نے بہت مشکل کام بھی کیے ہیں، دن رات پہرے بھی دیے ہیں۔ لیکن یہ آج کا زمانہ ہے، یہاں تربیت کا فقدان ہے، اور یہ باتیں جب ہمارے ہی چینلز پہ بیٹھ کے ہوتی ہیں کہ ایک کوئی اٹھتا ہے اور ان کو فتویٰ دے دیتا ہے کہ آپ فدیہ دے دیں، اپنا روزہ چھوڑ دیں، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے جب بھی روزہ نہ رکھنے کا آپ اس کا فدیہ دے دیں، تو ظاہر ہے یہ باتیں لوگوں میں بھی سرایت کرتا ہے۔ یہ راستے جب کھولے جائیں گے تو اس میں بہت ساری خرابیاں، تو پھر ہر آدمی شریعت کے فیصلے کرنا شروع کر دے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو ایک میں چاہتا ہوں رہنمائی ضرور آپ فرمائیے، ملازمت پیشہ افراد کی ہم بات کر رہے ہیں، مزدوروں کی بات کر رہے ہیں، چیزوں کو مینیج کرنے کا فن بھی آنا چاہیے، تو ذرا اس پر رہنمائی فرمائیے کہ یہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ وہ چیزوں کو مینیج کر لیتا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور جو مشقت ہے اسے برداشت کرنا ہے، تو کوئی ایسی بھی تربیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں مینجمنٹ کے اعتبار سے لوگوں کا فوکس یہ ہو کہ کس طرح کی سحری کی جائے تو بھوک نہیں لگتی، کس طرح کا نسخہ استعمال کیا جائے تو دیر تک پیاس نہیں لگتی، اس طرح کی ریسیپیز بھی اور بڑی آتی ہیں۔ ریسیپیز اس طرح کی آ رہی ہوں اور سوشل میڈیا پہ ایسے ٹوٹکے شیئر کیے جا رہے ہوں کہ جناب فلاں کھا لیں تو اتنی دیر تک بھوک نہیں لگتی، فلاں پی لیں تو اتنی دیر تک بھوک نہیں لگتی، تو گویا پورا فوکس اس کیفیت میں مبتلا نہ ہونے پر ہے
جس کیفیت میں اللہ نے اجر رکھا ہے اگر وہ روزے کے لیے ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی سڑاند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. تو اس کا مطلب یہ وہ کیفیتیں جو بھوک لگے گی، انسان کمزوری محسوس کرے گا، تو ہر کیفیت کے اندر اجر ہے. تو ہم پورا فوکس یہ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کیفیتوں سے دو چار نہ ہونا پڑے. اس کا مطلب ہمارا فوکس اجر تو ہے ہی نہیں، ہم پتہ نہیں کیا فوکس رکھے ہوئے ہیں. پھر جب ہم بسیار خوری کر لیتے ہیں، چاہے وہ سحری میں ہو اور چاہے وہ افطار میں ہو، جب بسیار خوری کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، میں اب اٹھا نہیں جاتا، اب میرے سے مسجد نہیں جایا جاتا. اچھا، یہ بھی اس دور کا مسئلہ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ سوال اس دور کا تھا نہیں، یہ اس دور کا سوال ہے. اور اس دور کا ٹرینڈ یہ ہے اور اس دور کا رجحان یہ ہے کہ ایک تو کھانا مقصد زندگی ہے، اور دوسرا گیو اپ کر دینا، یہ میرے سے نہیں ہوتا. یہ وہ میں سمجھتا ہوں اس نسل کا خاص طور پہ ایک ایسا بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ جو کسی کام کا نہیں چھوڑ رہا اس نسل کو، کہ وہ کہتے ہیں میرے سے نہیں ہوتا. وہ کوتے لائی موت والی بات تو ختم ہو گئی. وہ تو بات تھی جب آپ کو فوکس یہ ہو کہ ترجیح اللہ کا دین ہے اور ترجیح اللہ کی رضا ہے، تو جتنا مل گیا اصل میں کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے یا زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے. سبحان اللہ. بنیادی وہ لوگ کھانا کھاتے تھے زندہ رہنے کے لیے، ٹھیک، ہم زندہ ہیں کھانا کھانے کے لیے. یہ ہے وہ فرق جس نے ہمارے سوالات بدلے ہیں، ہماری پریشانیاں بھی بدلی ہیں، ہماری ریسیپیز بھی بدل گئی ہیں، ہمارے سحر و افطار کے ٹرینڈز بدل گئے ہیں. اور لہٰذا اس دور میں یہ سوال کرنا کہ مشقت اس کو مینیج کیسے کریں، تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ اپنا فوکس چینج کریں. وہ پہلے آلریڈی مینیجڈ ہے. اگر مشقت کسی طرح کی تخفیف کرتی ہے روزے میں، یا کسی رعایت یا فدیے کا استحقاق پیدا کرتی ہے، تو کیا خیال ہے ان خواتین کے بارے میں جو بیچاری کچن میں داخل ہوتی ہیں اور آپ کے چسکے تیار کرنے کے لیے اور چٹپٹی افطاری تیار کرنے کے لیے اور سحری کے پکوان اور چوریاں بنانے کے لیے وہ بیچاری سارا دن کچن میں رہتی ہیں اور کئی گھنٹے کچن میں گزارتی ہیں. تو کچن کے اندر اس کی کچن کی گرمی اپنی اور پھر ان کی مشقت. تو اگر اس وجہ سے روزے کو آپ رعایت دیں گے تو پھر یہ اس طرح کی جو ہماری خواتین گھروں میں کھانا پکانے والی ہیں انہیں تو پھر روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. اور کبھی یہ سوال اس دور میں بھی نہیں آیا کہ وہ خواتین جو کام کرتی ہیں، اور خواتین باہر جا کے کام بھی کرتی تھی، گھروں کے کام بھی کرتی تھی. اصل میں یہ سوال اس دور کے رجحانات کی عکاسی کرتا ہے، نہ کہ کسی جینون مشقت کو یا کسی جینون سوال کو یا جینون کنڈیشن کو اور اس مشقت کو رفع کرنے کا کوئی باعث ہے. اس لیے اس سوال کو تو آپ چھوڑ دیں. اب رہ گئی یہ بات کہ مینیج کیسے کرنا ہے. مینیج کرنا. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سلام کرتے ہوئے بریک پر جاؤں جو مشقت کرتی ہے، پکاتی ہیں سب کے لیے، اور جتنا اجر ایک جو اہل خانہ میں سے مل رہا ہے سارا جمع ہو کر ان کو بھی ملتا ہے. ایسی خواتین اسلام کو سلام. ایک چھوٹی سی بریک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور شریک تو پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی بھی ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب. ہر دو احباب کا شکریہ. سوال آپ سے ہو رہا تھا اور بات ابھی کر رہے تھے مینیج کرنے کے حوالے سے. ایک بات میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے لے لوں. جو فرمایا ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ خواتین کام کرتی ہیں، معاملات ہیں. اچھا، ایک بات آپ شروع کیجئے، پھر ڈاکٹر صاحب سے مکمل رہنمائی بھی لیں گے کہ چلے ایک پہلو مشقت کا ہے، مزدور، ملازمت پیشہ افراد، جو اجیر، لیکن جو حاضر ہیں، جو مالکان ہیں، جو باسز ہیں، جو اختیار رکھتے ہیں، صاحب اقتدار ہیں، گھر میں لے کر اور ٹاپ تک، تو وہ جو تخفیف ہے، بہرحال جیسے اللہ رب العزت نے تخفیف دی کہ یہ جو ہے وہ بیمار ہے، یہ مسافر ہے، اس کو چھوڑ دے، تو یرید اللہ بکم اليسر. تو آپ فرمائیے کہ ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک ہے فرض جی اور ایک ہے نفل. جی.
آپ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو نصوص شرعیہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل فرمائی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، جی وہاں تو ایک رعایت دینے کے ایک اشارہ دیا ہے کہ آجر جو ہے وہ اجیر کو یا مالک اپنے غلام کو رعایت دے. اب وہ رعایت کتنی دینا چاہتا ہے یہ اس پر طے نہیں کیا، ٹھیک، وہ اس کی مرضی ہے، وہ کتنا کام ہے. مثلا اگر وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو چلیں ان دنوں میں اگر وہ اللہ، اور اصل بات وہی ہوگی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا، اصل ان ساری باتوں کا خلاصہ وہی ہے کہ جب رویے شریعت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی سے توبہ اور مغفرت کی طرف ان کا رجوع ہونا شروع ہو جائے گا اور ان کا پلٹنا شروع ہو جائے گا، تو پھر یہ آجر بھی مختلف ہوگا اور اجیر بھی مختلف ہوگا. نہ اجیر بہانہ بنائے گا کہ میں روزے سے ہوں اس لیے میں کام نہیں کروں گا، اور نہ آجر کو مسئلہ ہوگا اسے رعایت دینے میں، کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بن جائے گا. اب جو مالک ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پورا کام بھی لے سکتا ہے اور اس پر کوئی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک، لیکن اگر وہ رعایت دیتا ہے تو میں اس میں مجھے جو حدیث یاد آ رہی ہے اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک بندہ پیش ہوگا اور اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کوئی نیکی تمہیں جو ہے وہ یاد ہے، اور وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں ماں سوائے اس ایک بات کے کہ میں دکاندار تھا اور لوگوں کو رعایت دیتا تھا تقاضا کرنے میں، نرمی کرتا تھا جب ان سے قرض واپس، میں نے غلام ایک ملازم رکھا ہوا ہے، یا دوسری حدیث سے کہا کہ اس نے ایک ملازم رکھا تھا، اس ملازم کو تاکید کر رکھی تھی کہ جو قرض دے دے واپس کر دے، اس سے لے آنا، اور جو نہ دے سکے اس کو رعایت دینا، ٹائم دے دینا، اس کو سختی نہ کرنا. تو اس ایک رعایت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ، اس کا مطلب ہے رعایت دینے والا اگر اللہ کے بندوں کو رعایت دے اس بنیاد پر تاکہ ان کے اندر انکریجمنٹ ہو روزہ رکھنے کی، ان کے اندر یہ خواہش اور یہ تمنا پیدا ہو کہ ہم کام سے جو مشقت والا کام ہے، چلے اگر وہ 8-10 گھنٹے کا ہے تو آپ اس کو 2 گھنٹے کا ریلیف دے دیں، خاص طور پہ درمیان کا جو وقت ہوگا آپ اسے کہہ دیں کہ بھئی یہ ظہر کا وقت ہے، ظہر سے عصر تک تمہاری تھوڑی بہت ریلیکس ہو جاؤ. جی ٹھیک. تو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ اس روزے دار کو، یہ جو مزدور ہے، مشقت کرنے والا ہے، مشکل برداشت کرنے والا ہے، یا جس پر زیادہ ذمہ داری ہے یا زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے، اس کو یہ حوصلہ ملے گا کہ میں روزہ رکھوں اور وہ روزے سے بھاگے گا نہیں. یہ فائدہ ہوگا. اور پھر رعایت دینے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو فائدہ ہونا ہے وہ اس کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے. ایک چھوٹی سی بات اور کر کے میں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آپ چلے جائیں کہ اگر اس زمانے کو دیکھیں جس کی بات تھوڑی تھوڑی استاد محترم چھیڑتے ہیں کہ وہاں تو یہ سوال نہیں تھا، وہاں تو آ کے نفل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مہینے میں کتنے روزے رکھوں، تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ 3 رکھو. پھر وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی میں زیادہ رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ اسے کہہ رہے ہیں 6 رکھ لو. پھر وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں زیادہ رکھنا، میرے سکت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے. یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے عام دنوں میں تو کوئی رعایت نہیں دے گا کہ کیوں روزہ رکھا ہے بھائی تم نے. وہ 9 دن پہ چلا گیا. پھر اس نے کہا میں اور رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کی. آپ نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام کے روزے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی 1 دن روزہ رکھو 1 دن چھوڑ دو. اور یہ پوری زندگی کا عمل تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. گویا ہمیں اپنے اندر یہ داعیہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم نیکی کی رغبت رکھیں. اور جو بات ہو رہی ہے کہ جب تک آپ اس کیفیت کو حاصل نہیں کریں گے، آپ بھوک اور پیاس نہیں کاٹیں گے، اور وہ جو اسمیل آپ کے منہ سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے آتی جس سے اللہ محبت کرتا ہے، آپ اس کی رغبت ہی نہیں رکھیں گے. اور یہ بہانہ پورے معاشرے میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. آپ اسکولوں میں دیکھیں چھٹیاں ہو گئیں، کالجز میں چھٹیاں، ابھی تو خیر کرونا کی وجہ سے ہو گئی، لیکن ویسے اوورآل ہم چھٹیاں کرتے تھے کہ جناب روزہ ہے، روزے کی وجہ سے چھٹی کر دو. رعایتیں ہم مانگتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، حالانکہ روزہ رکھ کر مشقت کرنا یہ اصل منشا ہے. کی بات ہے، یہ نصیبے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی شروع جب آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اصل میں فوکس کی بات ہے، رعایتوں کی تلاش ہے یا رضا کی تلاش ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے دیکھنے والوں کے لیے ایک ایسی بات کیجئے جس سے اللہ تعالیٰ قلوب کی بستیوں کو روشن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا تھا. جی ارشاد. کہ میں حرم میں تھا جی، تو ایک پاکستانی فیملی سیالکوٹ سے، تو وہ نوجوان لڑکا مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا. اچھا اس نے مجھے دیکھا، ملا، مجھے کہتا ہے یہ آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. جی. ہاں جی. کہ یہاں ہم سنتیں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، مسافروں والی نماز پڑھیں گے تو سنتیں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک. تو میں اس کے سوال کو سن کے اتنا حیران ہوا. میں نے اس کو کہا کہ یہاں آپ جب 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں اللہ تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کہتا ہے 1 لاکھ کا.
واہ واہ تو میں نے کہا پھر یہ سوال بنتا ہے، واہ واہ، جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ سوال بنتا ہے؟ علاج بالمثل ہو گیا. آپ یہاں آئے ہیں، آپ نے ساری زندگی سنتیں نہ پڑھی ہوں، یہاں پڑھیں. یہاں تو پڑھے آپ نے ساری زندگی نوافل نہ پڑھے ہوں، یہاں تو پڑھیں. یہاں کس لیے آئے ہیں؟ یہاں آئے کس لیے ہیں جب آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ اللہ، تو اصل میں ہم یہاں دنیا میں آئے کس لیے ہیں، ہمیں اپنا مقصد زندگی سبحان معلوم ہے. اللہ سبحان اللہ. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ اکبر. ہم زندہ رہنے کے لیے ساری دنیا جتن کر رہی ہے، زندہ رہنے کے لیے. خاص طور پر اب اللہ اکبر، اللہ اکبر. اصل میں زندگی جس مقصد کے لیے دی گئی ہے وہ مقصد ہم بھول گئے. زندہ اس کے لیے رہنا چاہیے. زندہ اس کے لیے رہنا، زندہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ہیں تو بندگی تو بھوک میں ہے. بندگی جو ہے یہ پیٹ بھرے ہوئے کے ساتھ واہ واہ. اور سیر ہو کے کھانے کے بعد پھر آپ سو سکتے ہیں، آپ اس میں بندگی نہیں کر سکتے. تو ہمارا فوکس چینج ہوا ہے، دین ہماری ترجیح نہیں رہا، اللہ کی رضامندی ہماری ترجیح نہیں رہی. اس لیے ہمیں اسی طرح کے رعایات کی، جو آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہم رعایتیں ڈھونڈتے ہیں، شاید یہ رجحانات کی بات ہے. یقیناً ہماری ترجیحات بدلی ہیں، اس لیے ہمارے سوالات بدلے ہیں. اس دور کے سوالات اور تھے کیونکہ اس دور کی ترجیحات اور تھیں. ہمارے دور کی ترجیحات اور ہیں، اس لیے اس کے سوالات اور بدل گئے. ٹھیک. تو رہی جہاں تک بات مشقت میں امپلائر کی طرف سے یا آجر کی طرف سے تخفیف دیے جانے کی، تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو یا دیگر ممالک ہوں، ہر ملک میں رمضان کے اندر اوقات میں تخفیف ہوتی ہے. اور ہمارے ملک میں بھی دیکھیں اب تو کرونا کی وجہ سے ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں. روٹین میں بھی جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے اوقات سرکاری ملازمین کے لیے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جی. اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو مزدوری وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے اوقات چینج کر لیتے ہیں. دیکھیں انہوں نے اتنے گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں، وہ صبح کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں پورے کر لیتے ہیں اور درمیان میں وقفہ کر لیتے ہیں. اس لیے یہ کہہ لیجئے کہ فطری طور پر وہ مینجمنٹ جو ہونی چاہیے اس طرح کے مواقع پر، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ سجھا دیتا ہے، آلریڈی ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے. لہٰذا گئے گزرے دور میں بھی ہم یہ کہیں کہ آجر جو ہے وہ کام پورا لیتا ہے اور مشقت زیادہ دیتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ میرے خیال میں اتنی درست بات نہیں ہے. بات وہیں آتی ہے کہ اگر آپ کی ترجیح وہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو تھوڑی بہت مشقت زیادہ برداشت کر بھی لی جائے تو انشاءاللہ وہ اجر میں اضافے کا باعث بنے گی. تو مشقتیں ہوں یا آپ کو آسانیاں ہوں، اجر تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور آپ اگر جتنی زیادہ مشقت اختیار کریں گے اور مشقت برداشت کریں گے اتنا زیادہ آپ کا وہ کوئی خود ساختہ مشقت اور ریاضتیں اور مجاہدے نہ ہوں، بلکہ وہ نیچرل اور طبیعی زندگی گزارتے ہوئے آپ کو جو چیزیں مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ اجر میں اضافے کا باعث ہیں. اور جب آپ سہولیات لیتے ہیں تو وہ پھر اجر میں کمی کا باعث بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب ایک پیغام چلتے چلتے پیغام کو دیکھنے والوں کے لیے کہ ان دنوں میں ہمارے خاص طور پر جو جابس کرنے والے ہیں اور دو خواتین مزدوری کرنے والے ہیں جو لوگ، ان کے لیے ایک پیغام آپ کی طرف سے. دیکھیے پیغام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغام کیا ہے؟ پیغام سب سے بہتر وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا، اس کو اگر آپ یاد کر لیں اور آپ کا اختیار ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ اگر ایک بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں تو بادشاہ نبی بن جائیے، یا عبد نبی بننا چاہتے ہیں تو آپ نے عبدیت والی رسالت کو قبول فرمایا. اور پھر یہ بھی آپ کا اپنا اختیاری معاملہ تھا کہ آپ نے یہ چاہا کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن میں کھانا کھاؤں. اور پھر آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یعنی آپ خود مسکینی کی زندگی گزارنے کو پسند کرتے تھے اور اسی کی آپ نے دعا کی. تو اگر آپ اس زمانے کی بات کریں، اور ایک صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں اس واقعے کی طرف، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو جنگل میں گئے، سفر پہ تھے اور شدید گرمی میں ایک چرواہے کو دیکھا اور اس کو بلا کے پوچھا ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں تو روزے سے. اللہ یہ باتیں ہمیں کیوں یاد نہیں رہتی اور ہم ان باتوں کی طرف کیوں رغبت نہیں رکھتے؟ اور وہ شدید مشقت میں، یعنی شدید گرمی میں، اور پھر عام دن ہے، رمضان کے دن نہیں ہے. اس لیے کہ اگر رمضان کے دن ہوتے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیسے روزہ چھوڑ سکتے تھے؟ وہ عام دنوں میں روزہ رکھ رہا ہے ایک چرواہا. تو آج کا بہت پڑھا لکھا طبقہ ایک چرواہے کا مقابلہ نہیں کر پا رہا اس وجہ سے کہ ہماری ترجیحات بدل گئیں. ہماری ترجیحات اللہ کو راضی کرنا ہو جائیں تو ہمیں رمضان کے روزوں میں لذت آئے گی اور ہم رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھنے کی خواہش پیدا کر لیں. یہ جو محبت اور لذت کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس پر میں بات کرتا ہوں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے شکریہ ادا کر رہا ہوں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کا اور جناب
डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब का। लज्जत की तलाश इंसान जिन एहसासात और जज्बात का मुरक्का है, बात वही है जो हमारे दोस्तों ने की है, तरजीहात की है, किस तरफ से तलाश करनी है। कुछ रियायतें लेके अपने आप को मुतमईन महसूस करते हैं और कुछ उसकी बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने आका को राज़ी करने के लिए हर वक्त इस बात को फोकस करते हैं। अभी डॉक्टर साहब आयत तिलावत फरमा रहे थे, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से महफूज रखे। आमीन। मालिक के सामने सुरखरू होने की तौफीक खुद ही वो अता फरमाए, हम तो इसकी ताकत नहीं रखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, और इसके साथ आज की हमारी नशस्त का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इफ्तार की दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए, जन्नत में हम सबको इकट्ठा फरमाए और अपने दीदार की सारत से बहरमंद फरमाए। मेज़बान एजाज़ अहमद को इजाज़त मरहमत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर।